السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹم CS 507 لیکچر نمبر 11 with مجاہد شاہی. گزشتہ لیکچر میں ہم ڈیسیشن سپورٹ سسٹم میں ماڈل ڈریون اور ڈیٹا ڈریون DSS کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بات رکی تھی آ کے کہ جی آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ ٹیکنیک اور ڈیٹا مائننگ جو ہیں وہ کیا چیز ہے. تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہی سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. بیسکلی جو آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ OLAP جس کو کہا جاتا ہے وہ ریفر کرتی ہے کہ ایک سہولت کو جو آپ کو اویلیبل ہوتی ہے فار انٹر ایکٹیو کوشچننگ یا کوئرنگ ان دا لیسٹ پاسبل ٹائم. یعنی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جی آج کے روز فلانے پروڈکٹ کے اندر کتنی سیل جو ہے وہ ہوئی ہے, تو وہ منیمم ٹائم رسپانس اس سوال کا کے جواب کا ہونا چاہیے کہ کتنی تیزی سے وہ اس پورے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر جو ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس میں سے وہ انفارمیشن آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دے دیتی. مثال کے طور پہ آپ اگر ایک دکان کے اندر 15 مختلف قسم کے کاسمیٹک رینجز لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان 15 مختلف کاسمیٹک رینجز کے بارے میں یہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر ان کے کون کون سے انڈیویجول آئٹمز جو تھے ان کی سیل کا پیٹرن کیا تھا, کتنی روز کی فروخت ہوتی رہی, وہ رسپانس جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس ڈیٹا میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اور ہمیں اس کا جواب یا اس کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل کر دے. یہ چیز جو ہے یہ OLAP میں آتی ہے. OLAP کے اندر یہ انفارمیشن جس وقت آ گئی کہ جی ان دا منیمم ٹائم, دین واٹ ہیپنس کہ جی ہم اسی انفارمیشن کو استعمال کر کے فیوچر کے اندر پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی اگر فیوچر میں بھی یہی ٹرینڈز رہے تو پھر کیا سچویشن ہماری سیلز کی ہوگی, یا ہمیں کچھ اور تدبیر کرنی. تو یہ چیز جو ہے اس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ بھی ہم اس ڈیٹا کے اندر گھس رہے ہیں اور ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں ڈیٹا, تو پھر ڈیٹا مائننگ کیا چیز اور اس میں اور OLAP میں کیا فرق ہے. تو آئیے اب ڈیٹا مائننگ کو دیکھتے ہیں. ڈیٹا مائننگ کو نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیسز بھی کہا جاتا ہے, لیکن آسان ترین اس کا سلسلہ جو ہے کہ جی اٹ از دا پروسیسنگ آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. وہ جو تمام ڈیٹا موجود ہے اس تمام ڈیٹے کی پروسیسنگ کو ڈیٹا مائننگ کہا جاتا ہے. سرچز اس ڈیٹے کے اندر ڈیفائنڈ پیرامیٹرز جو کہ آپ ڈیفائن کریں گے اس حوالے سے وہ پیٹرنز جو ہے یا وہ ایک طریقے کے جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو ٹو انکور اور ڈسکور پیٹرنز اینڈ ریلیشن شپس کنٹینڈ ود ان دا بزنس ایکٹیویٹی اینڈ ہسٹری اینڈ پریڈکٹ فیوچر بہیویئر. اب یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پہ ان پرٹیکولر جہاں پہ والیومز آف ڈیٹا, لائنز آف پروڈکٹ, لائنز آف را مٹیریلز جو آپ استعمال کر رہے ہیں, جس کے آپ کے پاس بہت سارے سورسز آف بائنگ ہو سکتے ہیں,
ان سے آپ جس وقت اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں کہ جی جو آپ خرید رہے ہیں، وہ جو خرید رہے ہیں اور جو آپ جس قیمت پہ خرید رہے ہیں اور جو آپ کو فیسلٹیز اس سپلائر نے آپ کو دی ہیں، وہ اگر آپ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں 50ویں سپلائر سے آپ وہ جس کی انفارمیشن آپ کے پاس شاید اویلیبل ہو، اس سے آپ جس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہاں سے ہم لیتے تو پھر ہماری سچویشن کیا بنتی، تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے خریدار ہیں ان کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن رکھ رہے ہیں یا آپ یہ انفارمیشن رکھ رہے ہیں کہ جی آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کو روز کی مثال کے طور پہ ٹیلی فون کمپنی کی مثال لے لیتے ہیں کہ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں اور کس علاقے سے آتی ہیں اور کس پرٹیکولر اسٹریٹ سے آتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی ٹیلی فون کا نظام جو ہے وہ اتنا شاید خراب ہے کہ وہاں کے ٹیلی فون ہی نہیں ٹھیک ہوتے. یہ کون کسٹمرز ہیں جو ہمیں کتنی دفعہ مہینے کے اندر ایک ہی کسٹمر جو ہے یا ایک ہی کلائنٹ جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہمیں کمپلینٹ کر رہا ہے ہمارے پاس، اس کمپلینٹ کو ہم کتنے عرصے کے اندر سیٹل کر دیتے ہیں. یہ ہم ساری انفارمیشن اگر سٹور کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ریلیشن شپ بن جاتی ہے کہ یا تو اس پورے علاقے میں جو کمیونیکیشن کا جال بچھا ہوا ہے، جو تاریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ ختم فرسودہ ہے، خراب حالت میں ہے، یا جو اس کی جو ایکسچینج ہے وہ خراب حالت میں ہے، اس میں اپڈیٹنگ کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، یا جو کمپلینٹس ہیں کیا وہ وقت میں ایڈریس ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، کیوں یہ ریگولیرٹی سے یہ پیٹرن بن رہا ہے، اس کی تدبیر کی جا سکتی ہے. ہمارا رسپانس ٹائم، کیونکہ ہماری ایفیشنسی، ہماری قابلیت، کارکردگی اس چیز سے طے ہونی ہے کہ جو کمپلینٹس ہماری آ رہی ہیں ان میں کمی واقع ہو، ہمارے کسٹمرز کو بر وقت اور بہت جلد ود ان آورز ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. اس ساری چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ اب مینجمنٹ کے ڈیسیشن میکنگ کا ایشوز آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو کسٹمرز دکان میں آ رہے ہیں، اسٹور میں آ رہے ہیں، ہم سے جو مال خرید رہے ہیں وہ کس قسم کے مال خرید رہے ہیں، ہم جو چیزیں بیچ رہے ہیں اپنے شاپ میں سے، اپنے ٹریڈنگ جن چیزوں میں کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، کس قسم کے کسٹمرز ہمارے پاس ہے، انسٹیٹیوشنل ہے، انڈیویجولز ہے، وہ انڈیویجولز میں بھی کیا پیٹرن بنتا ہے ان کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر ہمارے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر موجود ہیں تو اس ڈیٹا ویئر ہاؤس سے یہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دیا کہ جی ایک سٹور کے اندر ہم 15 مختلف کاسمیٹک رینجز آئٹمس کی، کاسمیٹک پروڈکٹس کی رینجز رکھے ہوئے وہ ہم بیچتے ہیں. اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے، ہم نے ایک طرف تو یہ پتا کر لیا کہ جی کون کون سے آئٹمز ان پروڈکٹ رینجز کے اندر جو ہے وہ بک رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سے ہمارے کسٹمرز ہیں، ہائی اسپینڈنگ کسٹمرز ہیں جو پوری رینج خرید رہے ہیں، یا جو بار بار آ کے اسی پرٹیکولر رینج آف پروڈکٹس کے اندر پرچیزنگ کرتے ہیں اور اس میں خاطر خواہ قسم کی پرچیزنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کسٹمرز کا ہمیں پتہ چلے، اور وہ اگر ان کا ہم نے ڈیٹا بیس رکھا ہے کہ جی یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مختلف طریقے سے مختلف ان کو آفرز دے سکتے ہیں، ان کو ڈسکاؤنٹس دے سکتے ہیں، ان کو پریویلیجز دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پریویلیجڈ کسٹمرز بن جاتے ہیں اور ان کے لیے فیسلٹیز مہیا کرنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے جہاں پہ بائنگ کی بات آتی ہے تو بائنگ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ کون سا وینڈر جو ہے وہ مجھ کو زیادہ بہتر ٹرمز، کنڈیشنز وغیرہ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے اور سہولت دے رہا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرچیسنگ کی بات کروں یا جو بھی کچھ کروں. تو یہ جو آپ کا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں سے سرچ کر کے آپ نے ریلیشن شپس آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں،
ان ریلیشن شپس کی بنیاد پر آپ آئندہ کی سیلز کو کے پیٹرنز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جی اگر ان لوگوں کے لیے ہم اس قسم کی سہولت پیدا کر دیں تو پھر کیا یہ ہمارے اسٹور میں یا ہمارے پروڈکٹس کی زیادہ بائنگ کریں گے یا نہیں کریں گے. پیکیجنگ ہم مختلف کر دیتے ہیں, ہم اس کی جو سائز ہے جس جو پیکج کا سائز ہے اس میں چینج لے آتے ہیں, اس کی کلرنگ میں چینج لے آتے ہیں, اس کے ڈیزائن میں چینج لے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں. اور پھر سب سے بڑی بات آج کے زمانے میں جہاں پہ کہ سروس کی بات ہوتی ہے کہ ہاؤ کوکلی از دا سروس پرووائڈیڈ ٹو دا کسٹمر, وہ ایک بہت اسینشیل چیز. یہ تمام ڈیٹا بیسز جو ہے اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے ان ٹرمز آف کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ. کمپلینٹس ان کی کتنی جلدی سیٹل ہو رہی ہے, اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہے, کیسے ہیں, کتنا پیسہ کتنا وقت وہ صرف کرتے ہیں اس پرٹیکولر جگہ میں, ہمارے پروڈکٹس کے لیے بار بار وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی بزنس کے لیے بہت اسینشیل ہو گئی, اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جو ڈیٹا بیسز ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ اس قابل ہو کہ اس میں یہ انفارمیشن سٹور ہو اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کی جا سکے انفارمیشن, اور ڈرل ڈاؤن کر کے ہم ان کے تمام یہ مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دی ایگزٹنگ سچویشن از اینڈ واٹ مے بی دا فیوچر بہیویئر, وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہوئی یہ ڈیٹا مائننگ اور آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ کے حوالے سے ہوئی. اب ذرا آگے چلے. ڈیٹا مائننگ کے اندر 3-4 جو ہے وہ آپ نے اسٹیپس رکھے. ایکسپلوریشن انکلوڈز ڈیٹا پریپریشن وچ may involve cleaning the data and data transformation, selecting subset of record. یعنی آپ پہلے کہ جی مجھے اس قسم کا ڈیٹا چاہیے, اور اس قسم کا ڈیٹا جو ہے ٹوٹل ویئر ہاؤس کے اندر سے سلیکٹ کر کے مجھے آپ نکال کر کے علیحدہ سے رکھ دیجئے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ماڈل بلڈنگ اینڈ ویلیڈیشن, سیناریو بلڈنگ کی بات آ گئی. اس کے اندر مختلف سیناریوز according to different parameters which are defined by yourself to produce certain goals or to give you the pattern as it emerges. دونوں کنڈیشنز کے اندر وہ جو آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے ان پیرامیٹرز کے حوالے سے جو آپ نے اب سیناریو بلڈنگ کے اندر استعمال کرنے ہیں وہ اپلائی کرتے ہوئے آپ نے پکچر ایک بنانی شروع کی یا سین بلڈنگ شروع کی. اور پھر اس کے بعد ڈپلائمنٹ. ماڈل یا سیناریو جو آپ کو وہ جو مختلف سیناریوز آپ کے سامنے آئے, مختلف ماڈلز آپ کے سامنے آئے, اس میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہترین سیناریو یا بہترین ماڈل جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیا, اور اس پہ جو ہے آپ بیس کر کے اپنا پریڈکشنز کرتے ہیں, آپ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز جو ہیں ان کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ہیں. کیا جی اب اس حوالے سے یہ ڈیٹا آ گیا, یہ پیرامیٹرز تھے, یہ سب چیز آ گئی, اب اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیے کہ آئندہ جو ہے وہ کیا سچویشن بنے گی. تو وہ سچویشن بھی فور کاسٹنگ کے حوالے سے وہ فور کاسٹ کیا جا سکتی. اب بات کرتے ہیں ہم ماڈلز یا سیناریوز جو ڈسیشن سپورٹ سسٹم میں. اب ڈسیشنز جو ہے, گاڑی ہے, ایک موجد ہے, انوینٹر ہے, وہ ایک ڈیزائن بنا رہا ہے, مختلف ڈیزائنز بناتا ہے گاڑی کے, اس کے انٹیریئر کے, اس کے ایکسٹیریئر کے مختلف ڈیزائنز. وہ بھی ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے اندر وہ سارے ڈیزائنز جو ہیں ان سب ڈیزائنز نے آنا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے سیناریو بلڈنگ کا, مختلف ونڈ ویلاسٹی, شیپ, سٹائل, اسکرین کہاں پہ ہونی چاہیے, سامنے کی باڈی کتنی لمبی ہونی چاہیے, پیچھے کتنی چھوٹی,
جو ریئر ہے اس کا کار کا وہ کم ہونا چاہیے, لمبا ہونا چاہیے, ڈگی کتنی بڑی ہونی چاہیے. اگر یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر گاڑی کیسے لگے گی, اس کی رفتار پہ اور ونڈ ویلوسٹی کے حساب سے کیا اس میں اثر پڑے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیزائننگ کی باتیں ہیں, مختلف ڈیزائنز بن گئے, اسی کو ہم ماڈل بلڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آئے یا ایسی ایک سچویشن لے کے آئے جس سے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں یا ہم جو ڈسیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ڈسیشن جو ہے وہ مختلف آلٹرنیٹیوز میں سے چوز کر کے وہ ہم ڈسیشنز جو ہے اپنے ایگزسٹنگ جو پرابلم ہے یا جو ہمارا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکے. سو ماڈلز جو ہے یا سیناریوز جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں, وہ نیریٹو بھی ہو سکتے ہیں, وہ گرافک بھی ہو سکتے ہیں, وہ میتھمیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں بن سکتی ہیں. اب یہ فزیکل ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ فزیکل ماڈلز اسکیل ماڈلز ہیں, مثال کے طور پہ شاپنگ سینٹر کے, گاڑیوں کے پروٹوٹائپس, ڈیزائن. سو آرکیٹیکٹس آپ کے پاس ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمیں گھر کا ڈیزائن بنا دیں, وہ مختلف قسم کے ڈیزائن آپ کو بنا کر کے دیتے ہیں, آپ کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیسے پلیسمنٹ بیڈ رومز کی کرنی ہے, آپ کا جو اس کا گھر جو دیکھا جائے گا اس کی آؤٹ لک کیسی چاہیے, اس کے فساڈ کیسے چاہیے, وہ سب چیزیں پوچھتے ہیں. اس کے بعد مختلف قسم کے ڈیزائن بنا کر کے آپ کو دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب 3 ڈائمینشنل ریپرزینٹیشن کہلاتی ہے کہ جی ہم نے فیکٹری کی لے آؤٹ کرنی, پلانٹ کدھر ہونا چاہیے, ریسیونگ جہاں پہ ان پٹس ہیں, را مٹیریل ہے, وہ را مٹیریل کہاں پہ آنا چاہیے, وہاں سے کتنی جلدی وہ فیکٹری فلور پہ جا سکتا ہے. اگر ہم وہ ویئر ہاؤس یا گوڈاؤن یا ڈپو یا اسٹور جو ہے وہ فیکٹری جہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے 3 میل کے فاصلے پہ, 2 میل کے فاصلے پہ, 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, تو 15 منٹ تو اس میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں سے وہاں تک آنے کے لیے کوئی کنویئر بیلٹ سسٹم تو نہیں ہے کہ جی وہ سارا کنویئر بیلٹ کے اوپر چلی آ رہا ہے سامان ویئر ہاؤس سے, وہاں پہ لوڈ کریں گے, ان لوڈ کریں گے, پھر یہاں پہ لوڈ کریں گے, ان لوڈ کریں گے, اندر لائیں گے, یہاں سے اٹھائیں گے, یہاں سے لے کے جائیں گے. فیکٹری کے اندر مشینیں کس طریقے سے, پروسیس ایک حساب سے چلتا ہے, اس پروسیس میں کیا کوئی خاص ریکوائرمنٹس ہیں نہیں ہیں, مینیجر کہاں بیٹھیں گے, سپروائزر کہاں ہوگا, فورمین کا کدھر ہوگا, لے آؤٹ پوری مشینری کا کیسے ہوگا. یہ تمام چیزیں مختلف سچویشنز بنتی ہیں, مختلف سیناریوز بنائے جاتے ہیں, مختلف ماڈلز بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے سلیکشن کی جاتی ہے جو کہ آپ کے لیے سب سے آپ کے پیرامیٹرز, آپ کی نیڈز, آپ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے. بہت دفعہ آٹوموبائلس کی جب ہم بات کرتے تو مارکیٹ کی بھی ایک نالج آتی ہے کہ مارکیٹ میں جو کسٹمر ہے اس قسم کی گاڑیوں کا یا ایک نیا ماڈل کوئی لانا چاہتے ہیں ہم, وہ نیا ماڈل ہم کس پرٹیکولر مارکیٹ کے لیے ہم بنا رہے ہیں. کیا وہ بہت امیر لوگوں کے لیے گاڑی بننی ہے, وہ کیا سپورٹی ٹائپ آف گاڑی بننی ہے, وہ ہم نے کس پرائس رینج میں گاڑی لانی, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کا مارکیٹ میں جو کسٹمر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یا ہمیں فیملی کار چاہیے, یا ہمیں ایک ایسی گاڑی چاہیے جو کہ شہر کی ٹریفک کنجسشن کو مد نظر رکھ کے بنائی جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچی جاتی ہیں اور ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیسیشن کو ایفیکٹ کرتے ہیں ایک بیسک چیز کو شروع کرنے کے لیے. سویٹر گھر میں بنا جاتا ہے, مختلف ڈیزائن دیکھے جاتے ہیں, مختلف رنگ دیکھے جاتے ہیں, گلے کا نقشہ دیکھا جاتا ہے کہ گلا گول بننا ہے, وی بننا ہے, ہائی نیک بننا ہے, کیسا نیک بننا ہے, اون کون سی استعمال ہونی, کیا ہون, مختلف چیزوں, مختلف فیکٹرز جو ہیں اس کو ایفیکٹ کرتے ہیں, ڈیسیشن پھر لیا جاتا ہے.
تو فزیکل ماڈلس جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کہ 3 ڈائمینشنل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ فزیکل ماڈلس ہیں، اور یہ ہم کمپیوٹر پہ بنا سکتے ہیں. اب اس سے آگے نیریٹو ماڈلس. نیریٹو ماڈل کیا ہوگا؟ نیریٹو ماڈل جو ڈائریکٹیوز جاری کیے جاتے ہیں وہ نیریٹو ماڈلس ہیں کہ جی دفتر صبح 9 بجے کھلے گا اور شام کو 6 بجے بند ہوگا، لنچ کے لیے اتنے وقت سے اتنے وقت تک چھٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ. ریٹن ڈسکرپشن یا اسپوکن یا ان دونوں کا امتزاج سی ڈی کے اوپر کر لیں. آپ ڈیمو کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ ڈیمونسٹریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے پروفیشن کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، آپ اپنے پروڈکٹ رینج کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس میں آپ نے وائس اوور بھی کیا ہے، اس میں آپ نے لکھت بھی ہے اس میں ڈالی ہوئی، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ آپ نے ایک چیز ماڈل بنایا، مختلف ماڈل بنائے، اس میں سے جو سب سے اٹریکٹیو آپ کو نظر آیا. آپ نے اشتہار دینا ہے، ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے مختلف قسم کی ایڈورٹیزمنٹس کہ جی اس کا لے آؤٹ کیا ہونا چاہیے، اس میں کتنا ریٹن ہونا چاہیے، کتنی اس میں فوٹو ہونی چاہیے، رنگ ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، مختلف قسم کے ڈیزائنز آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس میں سے آپ سلیکشن کریں. ٹیلی ویژن پہ اگر دینا اشتہار اس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہے، اخبار میں دینا ہے اس کے لیے کچھ اور ہے ریکوائرمنٹس ہے، میل آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے کوئی اور ریکوائرمنٹس ہے، کیٹلاگز بنا کر کے بھیجنی ہے اس کے لیے اور ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ تمام جو ہے یہ مختلف قسم کے نیریٹو ماڈلس ہیں. اس کے بعد بات آتی ہے گرافک ماڈلس کی کہ پکٹوریل ریپرزینٹیشن ویدر تھرو گرافس، مختلف قسم کے گرافس. آپ نے سیلز جو ہے آئٹم وائز جو ہے اپنے پروڈکٹس جو ہیں ان کی سیل، پروڈکشن، لیبر کی اٹینڈنس ریکارڈز، واٹ ایور انفارمیشن یو وانٹ ٹو پریزنٹ اٹ in a graphical form or in a pictorial form تو وہ گرافک ماڈل آ جائے گا کہ جی سیلز ہماری پچھلے 6 مہینے کے اندر وہ آپ بار ڈایاگرامز بنا دیں، آپ کی ٹوٹل سیلز کا پائی چارٹ بنا دیں، آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، اس میں جتنی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے لیے ٹائم کیا ہوگا، کتنا وقت لے گا، ٹوٹل پروجیکٹ کا ٹائم کیا ہوگا، گینٹ چارٹ بنا دیں. تو یہ مختلف قسم کے اگین سیناریوز آپ بناتے ہیں، گرافکلی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف طریقے سے کہ جی سمر کے مہینے میں ان پروڈکٹس کی سیل کیا آتی، ونٹر کے مہینے میں سیلز کیا آتی، باقی 4 مہینے چھوڑ دیں، آپ 6 مہینے چھوڑ دیں. تو وہ ایک کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے لیے، ایک ڈیزائن کرنے کے لیے، کچھ ڈسیشن لینے کے لیے، سلیکشن کرنے کے لیے آپ اس کو گرافکلی پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میتھمیٹیکل ماڈل، فارمولاز، ان کے آپس میں ریلیشن شپ، یہ اب چیزیں جو ہے یہ عام ہم جو کاروباری سلسلہ ہے ہمارا یا بزنس کے حوالے سے یہ چیزیں ذرا اس سے باہر جاتی، لیکن فارمولاز انالیسس کے اندر چاہے وہ فائنینشیل انالیسس ہے، چاہے وہ فورکاسٹنگ کے لیے ہے، چاہے وہ کسی چیز کے لیے ہے، وہ فارمولاز ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. فارمولاز میں چینج آ سکتی ہے، فارمولاز بہت سارے پیرامیٹرز کے حوالے سے بنایا جا سکتا ہے. ریلیشن شپس اس میں فارمولا کے ذریعے وہ ریلیشن شپس آپ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور ان ریلیشن شپس کو پھر آپ جو ہے وہ کیلکولیٹ استعمال کرتے ہو in that particular scenario to build up a situation or to give you a defined result. Mathematical models، اس میں اگر کہیں کسی ایسی سچویشن ہے کہ جی جہاں پہ وقت جو ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے کسی قسم کا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اگر ہم مثال کے طور پہ ایک کام جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ 10 گھنٹے میں کرتا ہے یا 8 گھنٹے میں وہ 40 پروڈکٹس بناتا ہے، اگر ہم وہی کام 2 آدمیوں سے کرائیں، 2 انڈیویجول سے کرائیں، تو پھر وہ ٹوٹل ٹائم ریکوائرمنٹ اور جو آؤٹ پٹ ریسیو ہوگی یا اچیو ہوگی اس پہ کیا اثر پڑے گا.
degree of certainty, the chances of the certainty in the occurrence of an event. کہ جی پاسبلٹی کیا ہے کہ جی یہ اگر ہم پرائس جو ہے وہ 5% کم کر دیتے ہیں تو ہماری سیل پہ پاسبل ایفیکٹ اس کا انکریز ان سیل کیا ہو سکتی اور کس حد تک ہو سکتی. لیول آف آپٹیمائزیشن, پرفیکشن ان سولوشن دیٹ کین بی اچیوڈ. کہ جی ہم کہاں تک میکسیمم ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. پرائس اگر ہم نے کم کرنی ہے, ہم کس حد تک کم کر سکتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ ہو, ہمیں نفع ہو لیکن کم ہو, اور لیکن ہماری ٹرن اوور, ہماری سیل, ہماری جو بھی چیز ہے وہ اس میں میکسیمائزیشن, آپٹیمائزیشن اچیو ہو. کتنے ورک فورس ہم ایک ٹیم میں شامل کر دیں کہ وہ اگر مل کر کے یہ کام کرے تو ٹوٹل ٹائم دیٹ دے ٹیک ٹو پروڈیوس دوز 40, 50, 500 پروڈکٹس ان 1 hour, وہ ہم کس طرح انکریز کر سکتے ہیں. کیا ہمیں لائنز آف پروڈکشن جو ہے ان میں اضافہ کرنا پڑے گا, کیا ہمیں نمبر آف مشینز میں اضافہ کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو انکریز دی مین پاور انوالوڈ ان انڈر ٹیکنگ دیٹ ایکٹیویٹی, یا اس ایک ایکٹیویٹی کے مختلف حصے بنا کر کے جو ہے وہ اگر ہم ان کو مختلف حصے بنا دیں اور ایک کنویئر بیلٹ سسٹم کے طور پہ وہ پروڈکشن شروع ہو جائے تو کیا اس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہماری بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی. تو یہ مختلف سچویشنز, سیناریوز جو ہے یہ ہمیں بلڈ اپ ہم کرتے ہیں, اور ان کو بلڈ اپ کر کے آبجیکٹو وہی ہے کہ ہمیں بہتر ڈسیشن لینے کے لیے ہمارے پاس مختلف آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. اب آج کے زمانے کے اندر ڈسیشن سپورٹ سسٹم کو ہم اگر ریلیٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین مینجمنٹ اور کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ دو بہت اہم چیزیں ہو جاتی ہیں. آج جو بھی کوئی کام ہے, چاہے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, چاہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ٹائم کے حوالے سے وہ کام جو ہے وہ وقت میں, کم سے کم وقت میں کر کے دینا ہے. اب اس کو کرنے کے لیے وہ زمانہ گیا کہ جی اچھا ایک بندہ دوڑا دو یار, وہ اس کے پیچھے کہ اس نے وہ دھاگا جو ہے وہ اس کو رنگ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اب وہ اس کو بھیج دو کہ اس نے دھاگا خریدا بھی ہے کہ نہیں خریدا ہے. اگر نہیں خریدا ہے تو اس کو خرید کے دے دو بھائی, ہمارے پاس وقت گزرتا جا رہا ہے, مال خرید کے اس کو دے دو. چیز یہ ہے کہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے بائر کو کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں 1 مہینے کے اندر تمہیں یہ کام کر کے دوں گا, تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے ڈاؤن دا لائن جتنے ریسورسز مجھ کو چاہیے وہ تمام ریسورسز پہ میری کنٹرول, میری نظر ہونی چاہیے. ان کے لیے میں ڈیسیشنز اپنے دفتر میں, مجھے ان کے دفتر میں جا کے نہ پڑے, ان کی جگہ پہ نہ جانا پڑے, میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھوں کہ ٹریک کر سکوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو ان کو فوری طور پہ وہ سپورٹ مہیا کروں which will enable them to complete their particular job on time, which will help me to complete my delivery on time. میں نے اگر پروڈکٹس بنائے ہیں تو مجھے یہ پتا ہونا, اور میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں نے کمٹ کیا ہے کہ فلاں تاریخ تک میں آپ کو مال شپ کر دوں گا. اب میرے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کون سے سمندری جہاز جو ہے وہ کس دن کراچی شہر سے اس ملک جائیں گے جہاں پہ میں اپنا مال بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے اس جہاز پہ چڑھانے کے لیے میرے پاس کتنے دن چاہیے مجھے, میں نے یہاں سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, فیصل آباد سے میں نے مال جو ہے وہ کراچی پہنچانا ہے, اس کی ٹریکنگ ساری. اور یہ سب کام تبھی ہو سکتا ہے کہ میں سپلائی چین مینجمنٹ رائٹ ڈاؤن ٹو وہ شخص
جو میرے لیے ایک مشین کے لیے, میری مشین کے لیے اسپیئر پارٹ سپلائی کرتا ہے, اس تک مجھے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی وہ مجھے کب, کس وقت, فوری طور پہ یا کتنے دنوں کے اندر اسپیئر پارٹ سپلائی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کرٹیکل ہے. اگر میری مشین بند ہو گئی تو میری سپلائی, میری پروڈکشن, سب چیز میں ڈیلے آ جائے گی. لہذا اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں اس پوری چین پہ نظر رکھوں اور اس کو دیکھ سکوں. سپلائی چین مینجمنٹ, اس کے اندر ڈسیشن سپورٹ سسٹم بیکمز ویری وائٹل. اسی طریقے سے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ بیکمز ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جی اس کی اہمیت کیا ہے. سروس انڈسٹری کے اندر, چاہے وہ ٹیلی فون ہو, وہ گیس ہو, وہ پانی ہو, وہ میں ایز این اکاؤنٹنٹ کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, ایز اے لائر میں پرووائڈ کر رہا ہوں, کوئی بھی کر رہا ہوں کہ جی میں کمپیوٹر بیچ رہا ہوں, میرے پاس جو ہے میرے کسٹمر کے بارے میں, اپنے کسٹمر کے بارے میں میرے پاس کیا انفارمیشن ہے, میرا کسٹمر کیا چاہتا ہے, میرا کسٹمر جو ہے اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ میرے پاس کتنی مرتبہ مہینے میں آتی ہے. اگر میرے پاس کمپلینٹ نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ وجہ ہے کہ جی سب حالات صحیح ہیں, یا یہ وجہ ہے کہ جی میں نے ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جس سے کسٹمر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پانی نہیں آتا تو نہ آئے, وہاں پہ کون جا کے اپنا وقت ضائع کرے. تو یہ ٹیلی فون صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, نہ ہو ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر تو یہی ہم نے دیکھا کہ جو ٹیلی فون کی کمپنی تھی وہ سروس نہیں پرووائڈ کرتی تھی. جس دن آپ نے ان کو موقع دیا کہ جی موبائل ٹیلی فون شروع ہو جائے, آج موبائل ٹیلی فونز کے کسٹمر جو ہیں وہ لینڈ لائن کے نمبروں سے بے تحاشا زیادہ ہے. کیوں؟ کہ ان کو وہاں پہ سروس ملتی ہے, لینڈ لائن پہ آج بھی آپ کو سروس نہیں ملتی. اور وہ ایک جو مونوپلی تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ آپ نے کسٹمر کو کبھی اہمیت نہیں دی. آج کے زمانے میں کسٹمر کی اہمیت بے تحاشا ہے. ڈی ایس ایس جو ہے وہ جو ریلیشن شپس ہے بٹوین کسٹمر ہیبٹس, کسٹمر اسپینڈنگ, کسٹمر کمپلینٹس ایٹسٹرا, ان ساروں کو تجزیہ کرنے کے لیے, تجزیہ کر کے اور آپ کے سامنے ڈسیشنز لینے کے لیے وہ مواد سامنے لا سکتا ہے جو شاید پہلے ایزیلی اویلیبل یا ایکسیسیبل نہیں تھا. ڈی ایس ایس کی ہم نے بات کی, اب ایک نئی اصطلاح ہے اور وہ ہے گروپ ڈی ایس ایس. اب گروپ ڈی ایس ایس کا مطلب کیا ہے؟ گروپ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے ادارے میں جو کی پرسنل ہے, چاہے وہ بورڈ کے ہیں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں, وہ جو ہے گروپ ڈیسیشن ایک لیا جانا ہے. لہذا اب آپ کمپیوٹر کے تھرو یا نیٹ ورکنگ کے تھرو, کمپیوٹر نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ آپ ڈیسیشنز اکٹھے لے سکیں. الیکٹرانک میٹنگ سسٹم, یہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے جو کہ گروپ ڈیسیشنز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک پچھلے لیکچر کے اندر کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں سے, ان سب کو فزیکلی اٹھ کے اپنے دفتر میں سے ایک کانفرنس روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فیکٹریاں شہر میں, ملک میں بکھری ہوئی ہیں, سیلز والے مختلف شہر کے, ملک کے حصوں میں بیٹھے ہیں, تو انہیں سب کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ کے جب تک حاضر فزیکلی نہ ہو اس وقت تک میٹنگ نہیں ہو سکتی اور ڈیسیشن ارائیو نہیں ہو سکتا. وہی پروپوزیشن جو آپ, جس پہ آپ, یا سیناریوز جس پہ آپ ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں یا جن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو الیکٹرانکلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. الیکٹرانکلی وہ اپنی آرا سے جو ہے وہ ایک سینٹرل کوآرڈینیشن پوائنٹ پہ
وہ اپنی آراء بھیج سکتے ہیں اور ان آراء کی بیسس کے اوپر آپ پھر ڈسیشن فائنل جو ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جی جیسے انٹرنیٹ پہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں, چیٹنگ ریسٹرکٹیڈ بھی ہے, انریسٹرکٹیڈ بھی ہے. آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ساری دنیا کو اس چیٹ روم میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہر شخص اپنے اپنے گھر بیٹھا ہے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے, اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ پروگرام بن رہا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں وقت پہ ہم ملیں گے. کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی آمنے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈسیشن پہ ارائیو ایٹ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے کیا کرنا. سو یہ سہولت جو ہے یہ بھی موجود ہے, اور گروپ ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ آپ کی کیپبلٹیز کے اندر, آپ کی جو آرگنائزیشنل ابلٹی یا کیپبلٹی جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے. پارٹیسپیشن جو ہے آپ کے کی امپلائیز کی ان کی ڈسیشنز, وہ آپ اس طریقے سے وداؤٹ ریموونگ دیم فرام دا سین آف دا ورک آپ اس کو جو ہے وہ انشور کر لیتے ہو. اینڈ ونس یو ہیو دیم پارٹیسپیٹنگ ان دا ڈیسیشن میکنگ پروسیس, دیٹ ہیز اٹس اون ایڈوانٹیجز ان ٹرمز آف ہاؤ دے لک ایٹ دا مینجمنٹ, ہاؤ دے لک ایٹ دا ورکس, ہاؤ دے ریکن کہ جی ورک سیٹسفیکشن کتنی ان کو ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, اور ایک ڈسیشن مختلف لیولز کے لوگوں سے آپ کو وہ انفارمیشن مل کر کے وہ ڈسیشن جو آپ پھر لیں گے وہ آپ بہتر لیں گے. اور ٹائم فیکٹر اس پہ پابندی آ سکتی ہے کہ ود ان دس ٹائم جس نے جو کچھ کہنا ہے اس چیز پہ وہ کہہ دے تاکہ ہم ڈسیشن لے سکیں. تو ایفیشنسی ان ڈسیشن میکنگ, capability of decision making through involvement of key personnel without having affected their working or their removing them from their work place, یہ possibilities جو ہے یہ آ جاتی ہے. گروپ ڈسیشن سپورٹ سسٹم, ڈسیشن سپورٹ سسٹمز کی گفتگو اس کے ساتھ اب کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم ایک اور سسٹم جو نالج بیسڈ سسٹم ہے یا نالج سسٹم ہے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. نالج مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ اٹ از دا سیٹ آف پروسیسز ڈیولپڈ ان این آرگنائزیشن ٹو کریٹ, گیدر, اسٹور, مینٹین اینڈ اپلائی دا آرگنائزیشنز نالج از کالڈ نالج مینجمنٹ. کیا مطلب؟ وہ تمام انفارمیشن جو ہے جو ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے جتنی انفارمیشن, جتنی نالج آپ اکٹھی کر سکتے ہیں, اور اس نالج کو پھر صحیح طریقے سے آپ کو استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے یا سسٹمز ہے ان کو نالج بیسڈ یا انٹیلیجنٹ سسٹمز کہا جاتا ہے. اب یہ ایم آئی ایس سے کیسے فرق ہو گیا, ڈی ایس ایس سے کیسے فرق ہو گیا, ٹی پی ایس سے کیسے فرق ہو گیا؟ چیز یہ ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈیٹا بہت ساری قسم کا ہوتا ہے. ڈیٹا ٹرانزیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹرانزیکشنز ہر قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی نیچر میں, لیکن آپ کے ادارے کے بارے میں وہ انفارمیشن, یا مثال کے طور پہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے, پلانٹ اینڈ مشینری کے حوالے سے کب خریدی گئی تھی, کب پرچیز کی گئی تھی, اس کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا حالات کیا ہیں, اس کے شیڈیولز کیا ہیں, اس پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے, اس کو ریپلیسمنٹ کے اس کے حوالے سے اس کی کتنے رننگ آورز ہو چکے ہیں. یہ تمام انفارمیشن جو ہے ایک پلانٹ کے بارے میں آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے. اب اس سارے کو اکٹھا کر کے اس سے کوئی ریزلٹ پہ آنے کے لیے آپ کو بھی کوئی سسٹم چاہیے. انفارمیشن تو ساری آ جائے گی آپ کے پاس,
مختلف ذرائع سے. لیکن اس انفارمیشن کا ہم کیا کریں گے؟ جی ہم رپورٹ جاری کر سکتے ہیں, مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹ بن سکتی ہے کہ ہم نے اس سال میں پرچیز کیا تھا, ہم ہر سال اس کی اتنے ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ خرچ کرتے ہیں, اسپیئر پارٹس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, ہم نے اتنے کی خریدی تھی, اس کے رننگ آورز آج تک ٹوٹل کیومولیٹو جو ہے وہ اتنے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, یہ ساری انفارمیشن آ گئی میرے ساتھ, اب میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ جی اب آپ فیصلہ کر لیجئے جو آپ نے کرنا ہے. تو فیصلہ کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ آگے ٹول چاہیے. یہ جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ جی جو نالج سسٹمز یا انٹیلیجنس سسٹمز کی بات ہے کہ یہ تمام انفارمیشن جو میں نے حاصل کر لی یہ کس کے لیے اور کیوں ہے, کیوں بنائی گئی, کیوں اکٹھی گئی ہے, ان سوالوں کا جواب جو ہے یہ ہم کو دینا ہے. سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جی لیٹ us گو بیک ٹو دیٹ ایگزامپل آف ڈیزائننگ اے ہاؤس یا ڈیزائننگ اے نیو ماڈل آف اے آٹوموبائل یا ریسرچ کسی بھی چیز پہ, سائنٹیفک ریسرچ, کسی ایک سبجیکٹ پہ ریسرچ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے یہ اپنے ادارے کے لیے کرنا ہے. گول ادارے کا یہ ہے کہ ہم نے اس سال ایک نئے گاڑی کا ماڈل لے کے آنا. اس ادارے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے کسٹمرز کو مختلف سیٹس آف ڈیزائن کیپنگ دیئر نیڈز, ریکوائرمنٹس اینڈ وش لسٹ ان مائنڈ, ہم نے ان کو مختلف کانسیپٹس دینے. سائنٹسٹ نے ریسرچ کرنی ہے, کوئی ویکسین ڈھونڈنی ہے, کوئی کیمیکل کی تلاش ہے کہ جو ایک پرٹیکولر آبجیکٹو ڈیزیز کے خاتمے کے لیے استعمال کی جا سکے, کوئی بہتر دوائی کے طور پہ دی جا سکے, اس کی ریسرچ. آپ نے کسی ٹاپک کے اوپر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں علم حاصل کرنی ہے کیونکہ تمام علم آپ کے پاس شاید موجود نہیں. تو وہ تمام لوگ جن کے لیے یہ ساری انفارمیشن یا یہ جو ڈیزائن کر رہے ہیں, جو کریٹ کر رہے ہیں, سروسز ڈیزائن کر رہے ہیں, پروڈکٹس ڈیزائن کر رہے ہیں, ان کے لیے اور اپنی آرگنائزیشن کے لیے وہ ایک نالج بیس کریٹ کریں گے. اور پھر یہ لوگ جو ہیں آرکیٹیکٹس ہیں, انجینئرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان سب کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں, مینوفیکچررز, ٹریڈرز, سب کو ڈیٹا بیسز چاہیے. کون وہ ساتھ والی دکان کتنا کیا چیز بک رہی ہے, وہ میرا کمپٹیٹر جو ہے اس کی سیل کتنی ہو رہی ہے, اس کی کون کون سے پروڈکٹس اس کے بک رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. ہماری طرح کا کوئی اور ملک جو ہے بنانے والا جو ہے اس میں کیا چیز ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن گیدر کرنی ہے. تو یہ ساری نالج کریٹ کرنی, اور نالج سسٹمز جو ہے وہ پھر اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہے تاکہ وہ ان پروفیشنلز کو وہ آرگنائزیشن, وہ نالج جو ان کی آرگنائزیشن سے ریلیٹ کرتی ہے اس کو وہ مینج کر سکے اور اس سے پھر استفادہ حاصل کر سکے اور اس پہ سے وہ مختلف سچویشنز, سیناریوز, پروڈکٹس ڈیولپ کر سکے. علم, نالج مختلف قسم کا ہے. ایکسپلسٹ نالج ہے کہ جی آپ کے اپنے پروڈکٹ مینولس ہیں, ریسرچ رپورٹس ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے بیسس پہ جو کہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, ریڈلی اویلیبل ہونی چاہیے, ایکسیسیبل ہونی چاہیے فار دوز پیپل ہو آر ٹو ڈیولپ اور ڈیزائن نیو پروڈکٹس ایٹسٹرا. کہ ایگزسٹنگ جو ہے سلسلہ
اس کے اندر کیا ہے, کیا لے آؤٹ چینج کرنا پڑے گا, کیا اس پہ اخراجات کر, اگر ہم یہ پروڈکٹ اس طریقے سے بنائیں گے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا, کیسے کرنا پڑے گا. اور جو انٹرنیشنلی اس کے بارے میں ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے. ایکسٹرنل نالج اپنے کمپٹیٹرز کے بارے میں, پروڈکٹس کے بارے میں, مارکیٹس کے بارے میں, مارکیٹ آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے, پروڈکٹس آپ ہی جیسے بنا رہے ہیں اسی قسم کے پروڈکٹس کیا بن رہے ہیں, جو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں وہ کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں, ان کے ڈسٹریبیوشن سسٹمز کیا ہیں, ان کے بائنگ سسٹمز کیا ہیں, ان کے پروڈکشن سسٹمز کیسے ہیں, مشینری کون سی ہے, اب رینیول اور ریپلیسمنٹ آف مشینری کی پالیسیز کیا ہیں, ڈیزائن, رنگ, کلرز, ٹیسٹس, واٹ ایور, وہ کتنی فریکوینٹلی چینج کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ میں. کیا وہی ایک پروڈکٹ کو چینج کرتے رہتے ہیں یا مختلف ورژنز لے کے آ جاتے ہیں اسی پروڈکٹ کا, یا مختلف قسم کے پروڈکٹس لے کے آتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جو انفارمیشن. اور اس کے بعد پھر وہ نالج جو کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں, جو ورکرز ہیں, ان کے پاس تھرو ایکسپیرئنس, تھرو دا ایئرس, وہ جو کہ ایکچولی خود کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ان کا کیا خیال ہے اس پروسیس کے بارے میں, اس پروڈکٹ کے بارے میں, اس جو ساری چیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, ان کے ایکسپیرئنس کی وجہ سے جو ان کے پاس نالج آئی ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں in order to improve the design or the provision of the services or the products or whatever. Change your systems, change your methods of achieving the same results or bettering the results. یہ ظاہر ہے کہ جو سوچ ہے ان کی, یہ آپس میں وہ گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ڈاکیومنٹڈ کہیں نہیں ہوگا. تو وہ انفارمیشن حاصل کرنا, اس کو استعمال کرنا یا اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر لینا اگر یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی, تو یہ بھی اس کا سلسلہ. تو بیسکلی چیز یہ ہے کہ جی یہ مختلف ذرائع سے آپ انفارمیشن, نالج اکٹھی کرتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس نالج کو شیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے وہ کام کرنے ہیں. اگر آپ امپروومنٹ لاتے ہیں, آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار اس طریقے سے چینج کر کے آپ امپروومنٹ لا سکتے ہیں, تو پھر وہ نالج آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جنہوں نے یہ کام کرنے. سو انٹیلیجنٹ سسٹمز نالج سسٹمز کا ہی حصہ ہیں. وہ آپ کی جو بھی انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی, جو نالج سسٹم اب اپ اینڈ رننگ ہو گیا, وہ اویلیبل ہو گیا, تو پھر وہ انفارمیشن ایسے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو شاید اس پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسپرٹس نہیں. تو ڈسیشنز جو ہے اب وہ ایکسپرٹس کے ہوتے ہوئے لینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, کیونکہ وہ نالج جو ہے وہ شیئر ہو گئی, وہ اویلیبل ہو گئی, اور اب وہ خود بخود ڈسیشنز لیے جا سکتے ہیں, آٹومیٹکلی لیے جا سکتے ہیں وہ ڈسیشنز. تو یہاں پہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ سسٹمز آپ کہہ لیں کہ جی وہ نالج سسٹمز جو ہے وہ انٹیلیجنٹ سسٹمز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اب ایک رہ گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز کے, اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایز دی ابلٹی آف اے مشین ٹو ریپلیکیٹ ہیومن تھاٹ پروسیسز, دا وے ہیومنز پروسیڈ ٹو اینالائز اے پرابلم and find appropriate solutions. Similarly, computers are geared up to follow human logic to solve problems. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بہت عرصے سے ہے, اس پہ کام ہوتا ہے, لیکن چیز یہی ہے کہ وہ کام کون کر رہا ہے, وہ ہیومنز کر رہے ہیں. اگر ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر خود ہی سوچ کے خود ہی کرنے کے اہلیت رکھ لے, تو پھر شاید انسان جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپیوٹر ہمارے لیے سوچ رہا ہے, لیکن کمپیوٹر ہمارے لیے
اس لحاظ سے سوچ رہا ہے کہ جو پیرامیٹرز ہم اس کو دے رہے ہیں اس لحاظ سے وہ سوچ کے ہمیں پکچرز یا سیناریوز یا ماڈلز جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیزائن کر رہا ہے. تو وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے تہی استعمال کر رہا ہے. اب ایکسپرٹ سسٹمز کی بات کر لیں. ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرام دیٹ اٹمپٹس ٹو ریپرزینٹ دا نالج آف ہیومن ایکسپرٹس ان دا فارم آف ہیورسٹکس. اب ہیورسٹکس آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. اب یہ تمام اور اس کو ڈیفائن کیا تھوڑا سا. اس کے ایگزامپلس ہیں میڈیکل ڈائگنوسس ہے, اکوپمنٹ ریپیئر یا ڈائگنوسس ہے, انویسٹمنٹ انالیسس ہے, فائنینشیل اسٹیٹ اینڈ انشورنس پلاننگ ہے, وہیکل کی روٹنگ ہے کہ کدھر سے کون رستے سے جانا ہے, کتنے عرصے میں جائے گا, کیسے جائے گا, کانٹریکٹ بڈنگ ہے. اسی کے اندر ایک جیوگرافیکل پوزیشننگ سسٹمز آتے ہیں, اسی میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایکسپرٹ سسٹمز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں بیسکلی ان لوگوں میں, یا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہیں اپنی پرٹیکولر فیلڈ میں, اور اس انفارمیشن اور اس سسٹم کو استعمال کر کے وہ مزید کچھ بہتری اپنے ہی پروڈکٹس وغیرہ کے اندر لانا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر مختلف انٹرفیسز ہیں, یہ ڈیٹیلز کی باتیں ہیں لیکن بہرحال کر دیتے ہیں کیونکہ آج کل ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جی ایکسپرٹ سسٹم میں یوزر انٹرفیس صحیح ہونا چاہیے, نالج بیس ہونا چاہیے, انفرنس انجن یعنی جو اس نالج سے انفر کر سکے اور کچھ ریزلٹس نکال سکے, اور ڈیولپمنٹ انجن, یہ مختلف کمپوننٹس ہیں اس ایکسپرٹ سسٹم کے. نیورل نیٹورکس, فزی لاجک اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ٹرمز جو ہے, بٹ وی ناٹ ریئلی گوئنگ ان ٹو آل آف دوز ڈیٹیلس. ایگزیکٹو سپورٹ سسٹمز وہ ہے جو کہ کمپیوٹرائزڈ بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر ٹاپ لیول مینجمنٹ ڈیسیشن میکنگ کے لیے, وہی جو ڈی ایس ایس کی ہم نے بات کی اسی کی ریزلٹس ان کے سامنے, اور یہ نان روٹین ہے, ریکوائر ججمنٹ اور ایویلویشن ہے. اس کے اندر سپورٹ کہاں سے ملتی ہے, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے ملتی ہے, ڈیسیشن سپورٹ سسٹم سے ملتی ہے. ایکسٹرنل انفلوئنسز یعنی ٹیکس پلاننگ, ٹیکس میں اگر لا کے اندر مثال کے طور پہ چینج آ گئی تو اس کا ایفیکٹ ہمارے آئندہ کے ان فیوچر جو ہے ٹیکس پلاننگ کے اندر وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں پروجیکٹ کرنے کے لیے, ڈیسیژنز کرنے کے لیے. کمپٹیٹرز کے حوالے سے اگر ہم کوئی دوسری کمپنی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی کمپنی کوئی اپنی ایکٹیویٹی بیچنا چاہتے ہیں, پارٹ آف آر ایکٹیویٹی, تو اس کے حوالے سے ہم ریزلٹس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیسیشنز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو سپورٹ سسٹمز کے دائرے میں آتی ہیں. یوں ہم نے جو ہے وہ اس پورے سی بی آئی ایس کو کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے مختلف جو سپورٹ سسٹمز ہیں یا سب سسٹمز ہیں یا اس سے جو ریلیٹڈ ہیں سلسلے, ان کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا. اور ٹو سم اپ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی سی بی آئی ایس میں ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ہے آپ کے پاس سب سے ٹاپ پہ, ایم آئی ایس اور ڈیسیشن سپورٹ سسٹم ہے, نالج سسٹمز اور آفس سسٹمز ہیں, اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم. یہ 4 سپورٹ سسٹمز ہیں, مختلف لیول آف آرگنائزیشن کے لیے یہ ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں. لیکن بہرحال جو ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ہے یا ایگزیکٹو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کا جو یوزر ہے اس کے لیے تو آبویسلی نہیں ہے, یہ ایک لاجیکل سی ایک بات ہے. ہم نے یہ گفتگو اپنی کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کر لی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.